امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران معاہدے کو کانگریس بھیجنے کا خیال اچھا ہے۔ ایران ڈیل کانگریس کو نظر ثانی کے لیے بھیجی جا سکتی ہے۔ نیا معاہدہ ایران کی نیوکلیئر صلاحیت کے خلاف دیوار ہے۔ ایران سے اپنے معاہدے کا موازنہ اوباما معاہدے سے کرتے ہوئے ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ اوباما کا ایران معاہدہ مشرق وسطیٰ کے لیے خطرناک تھا۔ اوباما کا معاہدہ ایران کو نیوکلیئر ہتھیار کو حصول کا سبب بن سکتا تھا۔ فرانس میں متحدہ عرب امارات کے صدر کے ساتھ ملاقات میں ٹرمپ نے کہا کہ ایران جلد معاملہ حل کرنا اور کاروبار کی طرف واپس آنا چاہتا ہے۔ یہ بھی کہا کہ ایران کے ساتھ معاہدے کے نکات 1-2 روز میں خود میڈیا کو پڑھ کر سنائیں گے۔ معاہدے کے تحت آبنائے ہرمز جمعے سے مکمل طور پر کھل جائے گی۔ آبنائے ہرمز میں کوئی ٹول ٹیکس نہیں ہوگا۔ اسرائیل کو لبنان کے مقبوضہ علاقوں سے انخلا کرنا ہوگا۔ جنوبی لبنان کے شہریوں کی اپنے گھروں کو واپسی ہونی چاہیے۔ ایرانی اسپیکر محمد باقر کالیباف کی لبنانی ہم منصب سے ٹیلی فونک گفتگو۔ دونوں رہنماؤں کا مفاہمتی یادداشت میں کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے پر زور۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ امریکہ سے مذاکرات کے پہلے مرحلے میں آبنائے ہرمز کی صورتحال، امریکی بحری ناکہ بندی اور حملوں سے متاثرہ ایرانی بنیادی ڈھانچے کی بحالی پر بات ہوگی۔ دوسرے مرحلے میں ایران کے جوہری پروگرام کے معاملات زیر بحث آئیں گے۔ لبنان پر کوئی بھی اسرائیلی حملہ یا قبضہ معاہدے کی خلاف ورزی تصور کیا جائے گا۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا ایران کے خلاف یک طرفہ فیصلے مسلط کرنے کا دور ختم ہو چکا ہے۔ ایران نے امریکہ کو اپنی شرائط پر مذاکرات کی ٹیبل پر آنے پر مجبور کیا۔ امریکہ کو لبنان کے خلاف جنگ کے خاتمے کا وعدہ اور مفاہمتی یادداشت کے تمام نکات پر عمل درآمد یقینی بنانا ہوگا۔ کسی بھی خلاف ورزی کا سخت اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ امریکہ نے اسرائیل کی ایران معاہدے کی تفصیلات تک رسائی کی درخواست مسترد کر دی۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے ایران مفاہمتی یادداشت تک رسائی کی باضابطہ درخواست کی تھی۔ امریکہ نے قومی سلامتی کے حساس معاملے پر اسرائیل کو معاہدہ دکھانے سے انکار کیا۔ اسرائیلی حکام نے امریکی فیصلے کو حیران کن قرار دیا۔ ایران کے خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز نے کہا ہے کہ اسرائیل نے 2 روز کے دوران 48 مرتبہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کی۔ خبردار کیا کہ اسرائیل معصوم افراد کو مارنے سے باز نہ آیا تو جواب دیں گے۔ ایران امریکہ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کا مقام تبدیل۔ دستخط ورجن اسٹاک میں 19 جون کو پاکستان کی میزبانی میں ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف جمعرات کو روانہ ہوں گے۔ تقریب میں ایران کی جانب سے پارلیمانی اسپیکر اور مذاکرات کار باقر کالیباف شرکت کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ بھی تقریب میں شرکت کا اشارہ دے چکے ہیں۔ کہا کہ ممکن ہے وہ بھی تقریب میں جائیں۔ سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے کہ امریکہ ایران جنگ کا ایشو پیچیدہ ہے۔ پاکستان کا کردار ثالث کا ہے۔ یہ جنگ نہ رکتی تو نتائج سنگین ہوتے۔ پاکستان کی سول اور عسکری قیادت کے ثالثی کردار کے مقاصد محدود نہیں۔ ان مقاصد میں خطے میں استحکام اور مسلم امہ کے درمیان امن کا فروغ ہے۔ صحافیوں کو بریفنگ میں اعلیٰ سیکیورٹی حکام نے کہا تمام اہم فریقین کے مشاورت اور تعاون سے پاکستان بالخصوص فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ایک بڑے جنگی خطرے کو روکا۔ یہ ایک ایسی جنگ تھی جسے فیلڈ مارشل نے بغیر لڑے اخلاص، صلاحیت اور حکمت سے جیتا۔ بطور ذمہ دار ثالث پاکستان کسی بھی قسم کی قیاس سرائی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ امن کے لیے مسلم ممالک بالخصوص سعودی عرب کا کردار قابل تحسین ہے۔ سعودی عرب نے دانشمندانہ قیادت، تحمل اور اسٹریٹجک صبر کا مظاہرہ کیا۔ پاکستان اپنے شراکت داروں کے ساتھ مکمل خلوص کے ساتھ امن کے فروغ کے لیے کام جاری رکھے گا۔ برطانوی پارلیمنٹ میں بھی پاکستان تشکر کی گونج۔ ایوان بالا میں امریکہ ایران جنگ بندی کے لیے پاکستانی ثالثی کی تعریف۔ لارڈ احمد نے کہا کہ یقین ہے کہ ایوان میں موجود وزراء سمیت تمام اراکین پاکستان کے اہم کردار کو تسلیم کریں گے۔ بیرونس چیپمین نے کہا ہے کہ پاکستان کا شکریہ، اس نے امریکہ اور ایران کو اس مقام تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ لارڈ بابر نے برطانوی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ وزیر اعظم شہباز شریف کو کامیابی پر مبارکباد پیش کرے۔ بیرونس چیپمین آف ڈارلنگٹن نے کہا ہے کہ شہباز شریف نے بہت اچھا کام کیا ہے اور وہ تعریف اور تحسین کے مستحق ہیں۔
इसहाकडार और चीनी हम मनसब वांग यी का टेलीफोनिक राबता। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दो तरफा इक्तसादी और सरमायाकारी ताउन मजीद मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। पाकिस्तान और चीन का अहम दो तरफा और इलाकाई उमूर पर करीबी मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक। दोनों मुल्कों ने मुश्तरका मफादात के मामलात पर मुसलसल राबते बरकरार रखने के आज़म का इरादा किया। सऊदी वली अहद और वजीर आजम शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जेर सदारत सऊदी काबीना का इजलास। सऊदी काबीना का अमरीका ईरान मुआहदे का खैर मकदम, फौजी कार्रवाइयों के खात्मे, मुज़ाकरात के आगाज और पाकिस्तान और कतर की सालिसी को सराहा। इजलास में 28 फरवरी से पहले की सूरत हाल के मुताबिक आबना हुर्मुज़ खोलने पर जोर। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो का अमरीका ईरान अमन मुआहदे का खैर मकदम। कहा खुदा का शुक्र है कि दोनों ममालिक जुमे को बाज़ाब्ता मुआहदा करेंगे। उम्मीद जाहिर की कि मुआहदा जंग के खात्मे का सबब बनेगा। जंग की बजाय इख्तलाफात मुज़ाकरात से हल होना बेहतर है। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा की कोहाट और शबकदर में कार्रवाइयाँ, 6 दहशतगर्द हलाक, दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और दस्ती बम बरामद। रहीम यार खान शहर और गिरदुनवा में बारिश और आंधी ने तबाही मचा दी। कई दीवारें, दरख्त, खंबे और बिलबोर्ड्स गिर गए। हादसात में खातून समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। पोल गिरने से बिजली का निजाम दरहम बरहम। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब, बाराई सिंध और बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में आंधी और कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। मंगल को मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जे हरारत सिब्बी में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दादू 46, सक्खर नवाबशाह 43, मुल्तान चल्लास 40, गिलगित 39, पेशावर, बन्नू, कोयटा, मुजफ्फराबाद 38, लाहौर 36, जबकि कराची और इस्लामाबाद में ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्क भर के लिए बिजली 82 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त जमा। समाअत 30 जून को होगी। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने मई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के लिए दरखास्त नेपरा में जमा करवाई। दरखास्त मंजूर हुई तो सार्फिन पर 12 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ सकता है। फुटबॉल वर्ल्ड कप में मेसी का जादू चल गया। अलजायर के खिलाफ शानदार हैट्रिक। खेल के 77वें, 60वें और 76वें मिनट में गेंद हरीफ टीम के जाल में पहुंचाई। मेगा इवेंट की तारीख में पहली बार हैट्रिक करने में कामयाब। 38 साल और 357 दिन की उम्र में ये कारनामा अंजाम देने वाले वर्ल्ड कप के सबसे उम्र रसीदा खिलाड़ी बन गए। वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज्यादा 16 गोल करने वाले जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोज़ेव का रिकॉर्ड भी बराबर कर दिया। अर्जेंटीना ने अलजायर को 0 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। फीफा वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मैच में फ्रांस ने सेनेगाल को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। फ्रांस की जानिब से स्टार प्लेयर एम्बापे ने 2 गोल स्कोर किए, 1 गोल ब्रैडली ने किया। नॉर्वे ने इराक को 1 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी। नॉर्वे की जानिब से 2 गोल उनके स्टार खिलाड़ी अर्लिंग हालैंड ने किए। इराक की जानिब से वाहिद गोल एमन हुसैन ने किया। फुटबॉल वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी निजात स्टार खिलाड़ी की पहले एंट्री। ज़ैदान इकबाल के इराक की नुमाइंदगी करते हुए पाकिस्तान के लिए भी तारीख रकम कर दी। नॉर्वे के खिलाफ मैच में शानदार परफॉर्मेंस। ज़ैदान इकबाल की वालिदा इराकी, वालिद का पाकिस्तान से ताल्लुक। ज़ैदान इकबाल इंग्लैंड के शहर मैनचेस्टर में पैदा हुए। वो 2021 से इराक की जानिब से खेल रहे हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत की इत्तेहादी जमात है और बजट के तमाम क़दोकाल पर पीपल्स पार्टी की क़यादत से तफसीली बात हुई। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू के दौरान कहा कि वज़ीर आला KP और वज़ीर ख़ज़ाना मुज़म्मिल असलम से वफाक को फंड्स देने के हवाले से मीटिंग में बात हुई थी। उन्हें असूली तौर पर वफाक को फंड्स देने पर कोई मसला नहीं था। वज़ीर ख़ज़ाना का कहना था कि अमरीका ईरान अमन मुआहदे के बाद आलमी मार्केट में तेल की कीमतें कम हुई हैं। अगर इसी तरह कीमतें नीचे जाती रहीं तो अवाम के लिए मुस्बत नताइज सामने आएंगे।
पंजाब का 5,903 अरब रुपए से जायद का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% और पेंशन में 3.5% इजाफे की तजवीज़। लैपटॉप स्कीम के लिए 27 अरब रुपए और होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए 15 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए। वज़ीर ख़जाना पंजाब शुजाउर रहमान ने बजट पेश किया। बजट में सूबाई आमदन का हदफ 1209 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है। सूबे के तरक्याती उमूर के लिए 752 अरब रुपए और तालीमी शोबे के लिए 750 अरब रुपए मुख्तस किए गए। वज़ीर ख़जाना पंजाब शुजाउर रहमान ने कहा कि शोबा सेहत के लिए मजमूई बजट 10% रखा गया है। पंजाब में डिजिटल सहूलतों की फराहमी और जदीद तालीम का फ़रोग़ यकीनी बनाया जाएगा। इससे पहले पंजाब काबीना ने आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह आज दोपहर सूबाई बजट पेश करेंगे। हुकूमती ज़राए के मुताबिक सूबे के गैर तरक्याती बजट के लिए 2560 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। बजट में कोई नया तरक्याती मनसूबा शामिल नहीं किया गया। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में तरक्याती बजट में 300 अरब रुपए की कमी मुतवक्के। ज़िली तरक्याती प्रोग्राम में 40 अरब रुपए की कटौती। ज़िली तरक्याती प्रोग्राम के लिए सिर्फ 15 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। बलूचिस्तान का आइंदा माली साल का बजट आज सूबाई असम्बली में पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक बजट का मजमूई हजम 1100 अरब रुपए से जायद होने का इम्कान। तालीम के लिए 150 अरब, अमन व अमान के लिए 130 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। सेहत के शोबे के लिए 70 अरब रुपए मुख्तस किए जाने की तजवीज़। बलूचिस्तान के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में वफाकी तर्ज पर इजाफे की तजवीज़। 3000 नई आसामियों का ऐलान मुतवक्के। रवा माली साल की तरह आइंदा माली साल का बजट भी सरप्लस और टैक्स फ्री होगा। बलूचिस्तान काबीना का इजलास आज दोपहर 3 बजे तलब। बजट के जायजे के बाद मंजूरी दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के आइंदा माली साल के 3 महीने का बजट पेश करने के हवाले से महकमा खजाना को वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की जानिब से अभी तक अहकामात नहीं मिले। सरकारी हुकाम के मुताबिक महकमा खजाना ने आइंदा माली साल के लिए 2 बजट तैयार कर रखे हैं। एक मुकम्मल बजट है जिसका हजम 2200 अरब रुपए से ज्यादा है। दूसरा बजट 3 महीने के लिए तैयार किया गया है जिसका हजम 300 अरब रुपए से ज्यादा है। सहमाही बजट के दौरान सिर्फ जारी और गैर तरक्याती अखराजात की मंजूरी दी जाएगी। इस अरसे में सूबे में किसी नए तरक्याती मंसूबे के लिए फंड्स जारी नहीं किए जाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में कामयाब 4 आज़ाद उम्मीदवार इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। आज़ाद अरकान ने वफाकी वज़ीर अलीम खान से मुलाकात के मौके पर शमूलियत का ऐलान किया। IPP में शमूलियत इख्तियार करने वालों में अनवर अली, असद शफीक, मोहम्मद दिलपजी और अमान अली शामिल हैं। गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी की 10, नून लीग की 5, IPP 4, आज़ाद उम्मीदवार 2 और MWM को 1 नशस्त हासिल है। 2 हलकों GBA 16 द्यामिर और GBA 13 का फैसला आज सुनाया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा वो पूरी उम्मीद है कि गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बना लेंगे। आप बना पाएंगे? मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, हुकूमत हमारा ही है इंशाअल्लाह। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि बजट से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात पर हुकूमत से बातचीत जारी है। इसहाक़ से मुलाकात हुई है, मजीद बातचीत भी होगी। नायब वज़ीर आज़म की सरबराही में 2 रुकनी हुकूमती वफ़द ने बिलावल भुट्टो जरदारी से उनके चेंबर में मुलाकात की। नायब वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो जरदारी को बजट के अदाद शुमार से मुतालिक ब्रीफिंग दी। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी और पीपल्स पार्टी KP के सदर मोहम्मद अली शाह बाचा ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात की। बिलावल का KP में गंदम की किल्लत के बहरान पर इजहार तशवीश, गवर्नर को किरदार अदा करने की हिदायत। कहा कि KP का मुकदमा तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर लड़े। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि वज़ीर आज़म के मुज़ाकरात की पेशकश खुश आइंद है। वज़ीर आज़म को खुद चल कर आना चाहिए। आप वज़ीर आज़म हैं, बानी PTI से हमारी मुलाकात क्यों नहीं करवा सकते? ये अजीब बात है कि हर मर्तबा कहा जाता है पूछ कर बताएंगे। KP में बजट पास करने के लिए बानी PTI से मुलाकात जरूरी है। सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने कहा पख्तूनख्वा हुकूमत सिर्फ 3 माह का बजट पीपल पास करेगी। बानी PTI से मुलाकात तक हतमी बजट पेश नहीं होगा। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि ईरान अमेरिका मुआहदे की तरह पाकिस्तान में भी एक अमन मुआहदा करना चाहिए। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के साथ ही मुआशी इस्तेहकाम आएगा
اور دفاع بھی مضبوط ہوگا۔ اعلیٰ سیکیورٹی حکام نے بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ملاقات کی تردید کر دی۔ میڈیا بریفنگ میں کہا کہ 9 مئی کرنے اور کروانے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے۔ جو لوگ روپوش ہیں ان سے نمٹنے کے لیے قانون اپنا راستہ لے گا۔ بھارت مقبوضہ کشمیر کا فوج کے ذریعے بھی کچھ نہ کر سکا، اسی لیے آزاد کشمیر میں آگ لگائی ہے۔ پتہ تھا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا ایجنڈا کیا ہے، یہ کدھر سے آ رہے ہیں، اصل کہانی کیا ہے، یہ سامنے آنے میں وقت لگا۔ سیکیورٹی حکام کی بریفنگ، بتایا کہ آزاد کشمیر میں بیٹھ کر ریاست مخالف نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ ریاست ہمیشہ پہلے ماں بن کے ڈیل کرتی ہے، بعد میں باپ بنتی ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا تھا کہ آزاد کشمیر حکومت نے لوگوں کو کہا ہے اپنی دکانیں کھولیں، نہ کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے لگائے گئے ہیں۔ انہوں نے عوام کو کہا ہے جو دکانیں کھولے گا وہ انہیں آگ لگا دیں گے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو آئینی اور قانونی طریقے سے ڈیل کیا جائے گا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ کل عدم بی ایل اے کے بڑے سپانسر بڑے سردار بھی ہیں، یہ بلوچستان میں سرمایہ کاری نہیں آنے دینا چاہتے۔ فیلڈ مارشل سچی بات کرتے ہیں، اس لیے مذاکرات کے لیے امریکہ اور ایران نے ان پر بھرپور اعتماد کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا پیغام، امن کمیٹی کے خصوصی اجلاس سے خطاب، کہا کہ فیلڈ مارشل واحد شخص تھے جن پر ہر فریق اعتماد کر رہا تھا، اس لیے پاکستان نے امن کے لیے کوششیں کی۔ قیام امن کے لیے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے اہم کردار ادا کیا۔ محسن نقوی کے علماء سے محرم میں یکجہتی کا پیغام دینے کی اپیل، کہا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سب کو متحد ہونا ہے، فرقہ واریت سے اجتناب کرنے میں ہی عافیت ہے۔ قومی پیغام، امن کمیٹی کا کردار لائق تحسین ہے، اسے ضلعی سطح پر فعال ہونا چاہیے۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے این ایف سی ایوارڈ کے فارمولے پر سوال اٹھا دیا، کہا جب آبادی کی بنیاد پر صوبوں کو رقم ملے گی تو کون سا صوبہ آبادی کنٹرول کرنا چاہے گا۔ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے تجویز دی کہ این ایف سی ایوارڈ 50% آبادی کی بنیاد پر اور 32% آبادی کنٹرول کرنے کی بنیاد پر دیا جائے۔ آبادی بڑھنے کا یہی تناسب رہا تو 2035 تک آبادی پاکستان کی آبادی کے لحاظ سے دنیا میں چوتھا نمبر ہوگا۔ مصطفیٰ کمال کا جیو کی مہم وقفہ کو خراج تحسین، کہا اس مہم سے لوگوں میں آگاہی پیدا ہو رہی ہے۔ میں اس میں خراج تحسین پیش کروں گا ایک پرائیویٹ میڈیا جو فرم ہے، اور اس نے ایک وقفہ کے نام سے ایک بہت بڑی کیمپین ہمارے ساتھ مل کر اس میں شروع کی ہے، اور اب جس طرح سے یہ اویئرنیس جو ہے وہ لوگوں میں جا رہی ہے، ہم اس پہ ایک بہت بڑا امپیکٹ جو ہے وہ کریٹ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کی قیادت کی ملاقات۔ اپوزیشن لیڈر آزاد کشمیر اسمبلی شاہ غلام قادر نے ملاقات کے بعد گفتگو میں کہا ہے کہ آزاد کشمیر کے آئین میں انتخابات ملتوی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، الیکشن ملتوی کرنے کے مطالبے پر عمل نہیں ہو سکتا۔ آزاد کشمیر میں انتخابات اگلے مہینے کی 27 تاریخ کو شیڈیول ہیں۔ شمالی قزاقوں کی قید میں 10 پاکستانیوں کی نئی ویڈیو سامنے آ گئی۔ جہاز ایم ٹی آنر 25 کے سیکنڈ آفیسر سید کاشف عمر نے اپیل کی کہ 57 دن سے قید میں ہیں، حکومت فوری رہائی دلائے، کھانے کو کچھ نہیں، مغوی بیمار ہو رہے ہیں۔ کمپنی مالکان قزاقوں سے بات کرنے کو تیار نہیں، حکومت جہاز کمپنی کو مذاکرات پر تیار کرے۔ جہاز کے انڈونیشین کپتان کا بھی اپنی حکومت سے مدد کا مطالبہ۔ کراچی میں لیاری ایکسپریس وے کی ری سیٹلمنٹ پروجیکٹ میں 16 ارب روپے کے مالی اسکینڈل کا انکشاف۔ نیب تحقیقات میں پتہ چلا کہ گرین بیلٹس، سروس روڈز اور اوپن سپیسز پر تجاوزات کر کے پلاٹس بنائے گئے۔ ہزاروں کمرشل پلاٹس منظور شدہ منصوبہ بندی سے ہٹ کر تخلیق کیے گئے۔ لاہور کے علاقے سندر میں 5 سال کا بچہ گھر کے باہر کھلے مین ہول میں گر کر جاں بحق۔ اہل محلہ کے مطابق اپنی مدد آپ کے تحت مین ہول میں گرنے والے بچے کو 300 فٹ دور گٹر سے نکالا۔ مقدمہ درج، نجی سوسائٹی کی انتظامیہ اور کنسٹرکشن کمپنی نامزد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا نوٹس، رپورٹ طلب کر لی۔ مریم نواز نے سوگوار خاندان سے اظہار ہمدردی کیا۔
بلوچستان میں یکم تا 10 محرم دفعہ 144 کے تحت مختلف پابندیاں عائد. کوئٹہ میں دفعہ 144 کے تحت موٹر سائیکل ڈبل سواری پر پابندی لگا دی گئی. جلوسوں کے راستوں پر گھروں کی چھتوں پر کھڑے ہونے پر پابندی ہوگی. فرقہ وارانہ اشتعال اور نفرت انگیز مواد کے اشاعت پر پابندی ہوگی. اسلحے کی نمائش اور ساتھ لے کر چلنے پر بھی پابندی عائد. سندھ کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا محکمہ خوراک سے متعلق اجلاس. 58 ارب روپے کا آڈٹ ریکارڈ غائب. کمیٹی کا 6 ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولرز کے خلاف کارروائی کا حکم. کمیٹی کے لاڑکانہ، خیرپور اور دیگر اضلاع کے اربوں روپے کے ریکارڈ کی عدم فراہمی پر سوالات. نثار گھوڑوں نے کہا کہ آڈٹ ریکارڈ نہ دینا بے ضابطگیوں کا شبہ پیدا کرتا ہے. 56 ارب روپے کی سبسڈی اور مفت کھاد دی گئی. گندم خریداری کیوں نہ ہو سکی؟ سرکاری گندم ذخائر کم ہونے پر پی اے سی کو تشویش. ایف بی آئی نے دعویٰ کیا ہے کہ ٹرمپ کی 80ویں سالگرہ کے موقع پر وائٹ ہاؤس میں ہونے والے UFC فریڈم 250 ایونٹ پر حملے کا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا. 5 افراد گرفتار کر لیے گئے اور 23 مشتبہ افراد کے نیٹ ورک کا سراغ لگایا گیا. حکام کے مطابق حملہ آور دھماکہ کے اس مواد سے بھرے ڈرونز کے ذریعے بھگدڑ مچانا چاہتے تھے، جس کے بعد سنائپر حملے اور پھر وائٹ ہاؤس کے گیٹ کی جانب پیش قدمی کا منصوبہ تھا. امریکہ اور ایران معاہدے میں $300 ارب کا نجی سرمایہ کاری فنڈ شامل. $150 ارب سے زائد سرمایہ کاری کی یقین دہانی پہلے ہی ہو چکی. برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق فنڈ کا مقصد ایران میں توانائی، لاجسٹکس، مینوفیکچرنگ کے شعبوں میں سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہے. معاہدے کے بعد ایران کو تیل کی فروخت اور برآمدات بحال کرنے کی اجازت ملنے کا امکان ہے. ایران تیل اور ایندھن کی فروخت فوری بحال کر سکے گا. پابندیوں میں رعایت بینکاری، ٹرانسپورٹ اور انشورنس خدمات پر بھی لاگو ہوگی. سہولت ایران کی معاہدے کی شرائط پر عمل درآمد سے مشروط ہوگی. جرمن چانسلر کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی میں قیام امن میں مدد کے لیے تیار ہے. بارودی سرنگیں صاف کرنے والی کشتیاں خطے میں بھجوا دی ہیں. G7 اجلاس کے موقع پر پریس بریفنگ میں جرمن چانسلر نے یہ بھی کہا کہ روس پر پابندیوں سے متعلق صدر ٹرمپ کو تعاون کے موڈ میں پایا ہے. یوکرین جنگ خاتمے کے لیے امریکہ اور یورپی ممالک ہر ممکن کوشش کریں گے. پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم پر بھارت کے خلاف میچ میں سلو اوور ریٹ کی وجہ سے میچ فیس کا 5% جرمانہ عائد. اتوار کو ایج بسٹن میں کھیلے گئے T20 ورلڈ کپ کے میچ میں پاکستان ٹیم نے مقررہ وقت میں ایک اوور کم کروایا تھا. T20 ورلڈ کپ میں پاکستان ٹیم اپنا دوسرا میچ آج جنوبی افریقہ کے خلاف کھیلے گی. ICC ویمن T20 ورلڈ کپ میں انگلینڈ نے آئرلینڈ کو 4 وکٹوں سے شکست دی دی. آئرلینڈ کی ٹیم نے پہلے بیٹنگ میں 9 وکٹ پر 118 رنز بنائے. انگلش ٹیم نے ہدف 18ویں اوور میں حاصل کر لیا. اس سے پہلے کھیلے گئے میچ میں سری لنکا نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد نیوزی لینڈ کو 5 وکٹوں سے شکست دی دی. ICC ویمن T20 ورلڈ کپ کے میچز پاکستان کے پہلے سپورٹس چینل جیو سپر پر براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں. راولپنڈی کے نوجوان کرکٹرز کے لیے سنہری موقع. لاہور قلندرز کے اشتراک سے پنڈی ٹائیگرز کے ٹرائلز کے لیے رجسٹریشن کا آغاز ہو گیا. نوجوان کھلاڑیوں کی بڑی تعداد اور راولپنڈی اسٹیڈیم پہنچ گئی. وفاقی وزیر حنیف عباسی نے بھی اسٹیڈیم کا دورہ کیا. اور جیو فلمز اور فلم والا پکچرز کی پیشکش زومبی نے باکس آفس پر اب تک 35 کروڑ روپے کما لیے. فلم اب بھی لوگوں کی توجہ کا مرکز. اگر آپ نے فلم نہیں دیکھی تو فوراً دیکھ لیں ورنہ پچھتائیں گے.